السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج ہم ایک تاریخی واقعہ سننے والے ہیں جو بہت پیارا واقعہ ہے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بابے نے 3 وزیروں کے بارے میں جو بات بتائی نا، واقعے میں وہ سننے کے لائق ہے، تو پورا واقعہ ضرور سنیے گا۔ محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا اور دربار میں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، بہت اللہ والے اور بڑے بڑے مرتبے اور درجے والے لوگ اس میں موجود تھے، جیسے قطب، ابدال وغیرہ۔ بادشاہ سلامت نے دربار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا دے، حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کرا دے۔ سارا دربار خاموش ہے، کوئی کچھ نہیں بولا۔ پیچھے ایک غریب آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کھڑے ہو کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کو حضرت خضر کی زیارت کرا سکتا ہوں اور ان سے ملاقات کرا سکتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے کہا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا، اس کے کیا شرائط ہے؟ اس غریب انسان نے کہا کہ اس کے لیے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب انسان ہوں، میں اہل و عیال والا ہوں، بال بچوں والا ہوں، فیملی والا ہوں، اور میرے پاس خرچ نہیں ہے، تو آپ کو میری فیملی کا خرچ اٹھانا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، آپ چلہ کاٹیے، ہم آپ کا خرچ اٹھا رہے ہیں۔ وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ 6 مہینے گزر گئے۔ بادشاہ سلامت نے 6 مہینے بعد اس کو واپس بلایا اور کہا بھی ہمارے کام کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں بات یہ ہے کہ چند وظائف الٹے پڑ گئے، جس کی وجہ سے مجھے پھر سے چلہ کاٹنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم چلہ کاٹو، ہم تمہارا خرچ اٹھاتے ہیں۔ وہ آدمی چلا گیا۔ 6 مہینے اور گزر گئے، پھر اس کو واپس بلایا اور بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی ہمارے کام کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ کام نہیں ہوگا اور میں نے آپ سے جھوٹ بولا، مجھے معاف کر دیجئے، اور میں نے مجبوری میں یہ کام کیا، اس لیے کہ میں غریب انسان ہوں، میرے گھر میں بھوک کی وجہ سے بچے بلبلا رہے تھے اور ہم سب بھوکے مر رہے تھے، تو میں نے سوچا جب آپ نے اعلان کیا تو میں یہ کام کر لوں تاکہ مجھے کچھ پیسے مل جائے، کچھ ضروری سامان مل جائے، میرے گھر کا گزران چل جاوے۔ بادشاہ سلامت نے وزیر سے کہا کہ اس کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے بادشاہ کے سامنے جھوٹ بولا ہے اور دھوکہ دیا ہے، اس لیے اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کی گردن اڑا دینی چاہیے۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں ایک نورانی چہرے والے شخص بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، وزیر نے ٹھیک کہا۔ بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اسے قتل نہ کیا جائے بلکہ اس کو کتوں کے حوالے کر دیا جائے، تاکہ کتے اس سے نوچتے رہے اور اس کو لمبی تکلیف پہنچے، کیونکہ اس نے بادشاہ سے فراڈ کیا ہے اور بادشاہ سے جھوٹ بولا ہے، اس لیے اس کو یہ سزا دینی چاہیے۔ وہ نورانی بابا نے پھر سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بھی ٹھیک کہا۔ بادشاہ سلامت نے ایاز سے پوچھا، ایاز تمہاری کیا رائے ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میری رائے یہ ہے، یہ غریب انسان ہے، مجبوری میں اس نے یہ کام کیا ہے، اگر اس کو مار دیا گیا، کتوں کے حوالے کر دیا گیا، یہ مر جائے گا اور اس کے بال بچے بھوکے مر جائیں گے، اس لیے اس کو معاف کر دیا جائے اور اس پر رحم کر دیا جائے۔ بابا جی نے، جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے بھی یعنی ایاز نے بھی ٹھیک کہا۔ تو بادشاہ سلامت نے اس بابا جی سے پوچھا کہ تم نے تینوں وزیر کے بارے میں یہ بات کہی کہ اس نے ٹھیک کہا، اس نے ٹھیک کہا، تو مجھے بات سمجھاؤ، اصل میں کیا حقیقت ہے؟ نورانی چہرے والے جو بابا جی تھے، انہوں نے بتایا، یہ سننے لائق بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے وزیر نے جو فیصلہ بتایا آپ کو کہ اس کی گردن کاٹ دی جاوے، اصل میں یہ برادری کے اعتبار سے قصائی ہے اور اس کا کام گلے کاٹنا ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ایسے شخص کو اپنی حکومت کا وزیر بنایا ہوا ہے۔ اور دوسرے نے جو بات آپ کو بتائی کہ اس کو کتے کے حوالے کر دیا جائے، تو اس کا باپ بادشاہ کے کتے چرایا کرتا تھا اور اس سے شکار کھیلا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنی خاندانی ذات بتا دی۔ اور ایاز جو ہے نا، وہ سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور سید گھرانہ بدلہ نہیں رہتا ہے۔ کربلا میں سید گھرانہ پورا کا پورا قربان ہو گیا لیکن بدلہ نہیں لیا۔ تو یہ سن کر بادشاہ محمود غزنوی کھڑا ہو گیا اور ایاز سے کہنے لگا کہ ایاز، تم نے مجھے پہلے نہیں بتایا تم سید گھرانے سے ہو؟ تو ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت،
آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ میں سید گھرانے سے ہوں، لیکن آج بات ظاہر ہو گئی، میں ایک سید ہوں۔ اور میں بھی آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ نورانی چہرے والے جو بابا جی ہیں نا، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں پتا چلا کہ جو سید گھرانے سے تھے نا، ان کے دل میں رحم تھا۔ جو انسان جیسا ہوتا ہے، جس خاندان سے اس کا تعلق ہوتا ہے نا، کبھی نہ کبھی اس کی خاندانی ذات ظاہر ہو جاتی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ بڑا پسند آیا ہوگا۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔